آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے مائل ہو جائے اور جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کی طرف مائل ہو جائے، اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائے جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے ان پر مدت لمبی ہو گئی، ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ماہ رمضان میں باقی مہینوں کی نسبت عبادات زیادہ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، مساجد آباد نظر آتی ہے اور مسلمان بڑی محنت اور کوشش دین کے لیے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، یہ آیات ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، قرآن مجید پڑھنے سے، سننے سے، سنانے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر اعمال اسلام سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ہم نے چونکہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کو پڑھا، سنا اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہے، تو ہمارا ایمان کتنا بڑا، اس میں کتنا اضافہ ہوا۔ ماہ رمضان میں ہم خود بھی یہ کیفیت اپنے اندر دیکھ رہے تھے کہ عام ایام میں ہمارے ایمان کے اندر وہ تازگی نہیں ہوتی جو اس مہینے کے اندر تازگی پیدا ہوئی۔ راتوں کو قیام کر کے، روزہ رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، قرآن مجید پڑھتے اور سنتے وقت جو رکت طاری ہوتی، تو یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ تو ہمارے ایمانوں کے اندر بلا شبہ ان اعمال کی وجہ سے اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی ہے، احسن الحدیث کتاباً، وہ ایسی کتاب ہے متشابہاً جس کے احکام آپس میں ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، اور اس کے احکام بار بار دہرائے جاتے ہیں، ایک مسئلے کو بار بار بیان کیا گیا، مختلف اسلوب میں بیان کیا گیا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جب وہ اس کلام کو، قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد انسان کا دل نرم بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر سننے کے بعد انسان کا دل ڈر بھی جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر سننے کے بعد انسان کے ایمان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ماہ رمضان میں ہم نے نیک اعمال بھی کیے، قرآن بھی سنا، قرآن بھی پڑھا، قرآن بھی سمجھا، تو بلا شبہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ، دوسرے مقام پہ کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح قول کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں، اللہ کے اقوال سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سے
دو اللہ تعالیٰ کے وعدے، ایک وہ وعدہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، مکہ کی جدائی کا صدمہ، بیت اللہ کی جدائی کا صدمہ، اپنا علاقہ، در و دیوار سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، تو آپ حد درجے کے پریشان۔ اللہ نے اس وقت ایک وعدہ کیا، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، نازل کیا ہے، آپ اس کی طرف سے یہ پیغام اور اعلان سن لیں کہ آپ مکہ سے نکل رہے ہیں، ایک وقت ضرور آنے والا ہے کہ آپ اس مکہ میں داخل ہوں گے، آپ اس مکہ میں پلٹ کے آئیں گے۔ ٹھیک 7 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے 3 دن کے لیے مکہ میں تشریف لائے، اور 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں ایک لشکر جرار کے ساتھ اس مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اکیلے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دے دی، اور اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے جو وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وعدے کو پورا کیا۔ اور اسی طرح ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں، ماں گھبرا رہی ہے، ابھی فرعون کے فوجی ان کو پتہ چلا، وہ آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کو دودھ پلاتی رہے، جب تو اس پہ ڈرے، خوف کھائے، تو ایسے کرنا صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، اور ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کھانا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ موسیٰ ہم واپس لٹا کے تیرے پاس لائیں گے، یہ موسیٰ تیرے پاس آئے گا۔ ساتھ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے پاس صرف آئے گا ہی نہیں، وقت آنے پہ اللہ اسے اپنا رسول بھی بنائے گا۔ یہ اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ موسیٰ تیرے پاس آئے گا، اور دوسری بات رسول بنے گا۔ تو اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے پاس واپس آئے یا نہیں؟ ضرور آئے۔ اور اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا کہ نہیں؟ ضرور بنایا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب اس قرآن مجید کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اور اسی طرح باقی عبادات کو بجا لایا جائے، تو انسانوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو واقعتاً ہمارے ایمان میں اس ماہ رمضان میں اضافہ ہوا، ہم نے عبادات بجا لائی اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اضافہ ہوا تھا، جو ہی ماہ رمضان اختتام کو پہنچا تو ہم واپس کیوں پلٹ آئے؟ جس حال پہ ہم ماہ رمضان سے پہلے کھڑے تھے اسی حال پہ واپس چلے گئے۔ جس اسٹیج پہ ہم ماہ رمضان سے پہلے کھڑے تھے، یہ مہینہ گزرنے کے بعد، ایمان کے اضافے کے بعد، ہم واپس اسی اسٹیج پہ چلے گئے۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو ماہ رمضان کے اندر تو ایمان میں آگے بڑھے، لیکن مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر واپس پلٹ گئے،
اپنی اسی اسٹیج پہ اپنی اسی حالت میں تبدیل ہو گئے. اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عورت سارا دن سوت کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے، اور شام کو اس سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے. سارا دن محنت مشقت، اور شام کو وہ اپنی ساری محنت برباد کر دیتی ہے، ساری محنت ضائع کر دیتی ہے. فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. دیکھو جو عورت، یہ بعض مفسرین نے کہا کہ مکہ میں ایک ایسی عورت تھی جس کے دماغ میں کچھ خرابی تھی، وہ سارا دن سود کھاتی رہتی اور شام کو جتنا سود بنایا ہے اسے وہ کاٹ دیتی اور اسے توڑ پھوڑ دیتی. تو کہا گیا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی ساری محنت برباد کر دیتی ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی حالت اس عورت کی طرح ہے جو ماہ رمضان میں محنت کر کے، مشقت کر کے، عبادت بجا لا کے، ماہ رمضان گزرنے کے بعد اپنی اسی حالت میں واپس چلے گئے. اب نہ نماز کی فکر ہے، نہ نیکی کی فکر ہے، نہ وہ صدقے کا ذوق اور شوق ہے. تو اگر ہم واپس پلٹ گئے ہیں تو ہماری حالت اس عورت کی طرح ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں پلٹے. ہم نے جب یہ قدم اٹھایا، ماہ رمضان میں محنت کی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، تو ہم واپس کیوں آئے؟ سست کیوں ہو گئے؟ تو اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے. حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تیرے پاس موت آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ موت آنے تک اللہ کی عبادت کریں. یا موت کو یقین کہا گیا ہے، موت کا لفظ نہیں بولا، یقین کا لفظ بولا ہے. کیا معنی؟ یعنی موت ایک ایسا امر ہے جو یقینی ہے، جس میں کسی کو نہ کوئی شک ہے نہ کوئی اعتراض ہے. موت برحق ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے. تو کہا موت آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کریں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کی آخری سانسوں تک عبادت کے پابند ہیں. مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم رمضان میں تو عبادت بجا لائیں اور باقی 11 مہینے چھٹی کر لیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر ہم چھٹی کر کے بیٹھ گئے تو یاد رکھیے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے. آپ کے ساتھ اسی آدمی کا تعلق ہے جو ان عبادات کو برابر بجا لا رہا ہے، اس میں تسلسل جاری رکھے ہوئے، اس میں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں. جس طرح نماز کی پابندی ماہ رمضان میں تھی، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی نماز کی پابندی کی وہی صورت ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں آئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شخص چل رہے ہیں، اور جس شخص میں کوتاہی آ چکی ہے تو وہ سمجھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں. دین اسلام میں جس عمل پر ہمیشگی کی جائے اسے بڑا پسند کیا گیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین، پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے، دوام کے ساتھ عمل کرے، مہینہ 2 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، جس پر دوام کے ساتھ پوری زندگی اس پر عمل کرے، یہ دین، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ امت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل، محبوب عمل وہ ہے جس عمل پر ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلْ، اگرچہ وہ قلیل کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، اس عمل پر ہمیشگی ہو، تو یہ عمل اللہ کو بڑا پیارا ہے، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عمل کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دینا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلان بندے جیسا نہ بن جانا، کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، فلاں بندہ جو رات کو قیام کیا کرتا تھا، رات کو تہجد پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قیام اللیل کا اہتمام کرتا تھا، فترک قیام اللیل، اس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا، پہلے شروع کیا، اس کو اختیار کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، تو اس بندے جیسا نہ بن جانا۔ ہم بھی تو پورا مہینہ یہ قیام اللیل کرتے رہے کہ نہیں؟ قیام اللیل پورا مہینہ کرتے رہے، یہ تراویح کی نماز قیام اللیل ہے، قیام اللیل، تراویح، فطر، سارے ہی اس کے نام ہیں۔ تو آپ نے کہا اے عبداللہ، تو فلاں بندے جیسا نہ بن جانا جو رات کو قیام کیا کرتا تھا اور اس نے بعد میں قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ تو ہم تو چھوڑ کے بیٹھے، ہمارے ذہنوں میں بس یہی بات داخل ہے، بس یہ تراویح کا تعلق صرف ماہ رمضان کے ساتھ تھا، اس کے بعد تو نہیں۔ امت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ہر رات کو 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ اور یہاں تک ہی بس نہیں، اگر کسی وقت کسی وجہ سے قیام رہ گیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے قیام رات کو آپ نہ کر سکے، قیام رہ گیا، آپ سورج نکلنے کے بعد 12 رکعات نماز پڑھا کرتے تھے، اس قیام اللیل کے بدل میں اس کی قضائی دیتے تھے۔ فرائض کی قضائی تو دینی ہی دینی ہے، فرائض اگر رہ جائے ان کی قضائی تو دینی ہی دینی ہے۔ نوافل کی قضائی کا اہتمام کون کرتے تھے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نوافل کی قضائی دے رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو اپنے وظیفے سے سو جائے، وظیفے کا کیا معنی؟ رات کو وہ قیام کرتا ہے،
رات کو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ایک رات بیدار نہیں ہو سکا، بیمار تھا یا نیند کا غلبہ ہو گیا یا کوئی بھی سبب بن گیا کہ وہ رات کو قیام نہیں کر سکا، وہ آدمی سورج نکلنے کے بعد 12 رکعات نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ اس بندے کو اتنا ہی اجر دیں گے جیسے اس نے رات کو قیام کیا ہے۔ نوافل کی قضائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان عمل کے اندر تسلسل کو برقرار رکھ سکے۔ اعمال کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ایک تسلسل کے ساتھ عمل جاری رہے گا۔ جب اس کے اندر تعطل آئے گا تو تعطل آنے سے یاد رکھیے عمل کے اندر وہ لذت نہیں رہ جاتی۔ اور میرے اور تیرے پیغمبر تو قیام اللیل تہجد کی قضائی دے اور ہم فرض بھی چھوڑے بیٹھے، کیسے امتی ہے؟ ماہ رمضان میں تو بڑے ذوق اور شوق سے عبادات، اور ماہ رمضان کے علاوہ نمازوں کا بھی خیال نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان اعمال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور ان کے تسلسل کو برقرار بھی رکھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر باقاعدہ قضا کا حکم ہے، جو چیز رہ جائے اس کو پورا کرے۔ نماز رہ گئی ہے قضائی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی نماز سے سو جائے یا سفر پہ تھا نماز نہیں قائم کر سکا، سفر جب ختم ہو، دو ہی صورتیں، یا سو جائے بیدار ہو یا سفر ختم ہو گیا۔ اب جب سفر ختم ہوا ہے یا جب یہ بیدار ہوا ہے اسی وقت اپنی نماز پڑھے، اس کی نماز کا یہی وقت ہے۔ پہلا کام نماز کرے، نماز پڑھے، جب فرصت ملی ہے، بیدار ہوا یا سفر ختم ہوا تو پہلا کام کیا کرے؟ اپنی نماز پڑھے۔ بلکہ زندوں کا معاملہ تو الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، اس کے ذمے روزے ہوں، یا تو نظر کے روزے ہو سکتے یا فرضی روزے ہو سکتے، مرنے والے کے ذمے اگر روزے ہیں تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔ یعنی قضائی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ آپ مرنے والے کے ذمے بھی اگر کوئی عمل ہے، روزوں کا عمل ہے، اس روزے کو رکھا جائے۔ اور اسی طرح اگر اس کے ذمے حج تھا، حج اس پہ فرض تھا، نہیں کر سکا، اب ولی کی ذمہ داری ہے وہ خود حج کرے یا کسی کو اس کی طرف سے حج کرائے، یہ قرض اتارے۔ قضا کا باقاعدہ اسلام کے اندر ایک باب ہے، تو اس لیے قضا کا مین مقصد یہ ہے کہ اعمال کے اندر تعطل نہ آئے، جو عمل کا ایک تسلسل ہے وہ ٹوٹے نہ، یہ جاری و ساری رہے۔ لیکن آج صورتحال ہی بدل چکی ہے، ہم تو اس تسلسل کو توڑ بیٹھے ہیں۔ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں ماہ رمضان میں انہوں نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، اور جب رمضان گیا ہے یہ بھی 4-5 دن ہوئے تو پتہ نہیں کتنی چھوڑ بیٹھے۔ میرے بھائیوں اگر ایسی کوتاہی ہو چکی ہے تو آج سے ہی توبہ کریں، یہ تسلسل جاری رکھے، اس میں تعطل نہ آئے۔ اگر اس میں تعطل آ گیا تو یاد رکھیے ہمارے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس میں تعطل نہ آنے دے، برابر ان اعمال کو جاری رکھے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی عمل اذا احسن احدکم باسلامہ، جب تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے اسلام کو اچھا بنا لے، اسلام کو اچھا بنا لے، کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے اچھا اسلام۔ خالی اسلام، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اچھا اسلام، آپ نے اسلام کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے اسلام کو اچھا بنا لے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو ہر نیکی کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ سٹاپ نہیں ہے، اگر اس کا اسلام اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس میں اخلاص ہے، تو اللہ تعالی 10 سے سلسلہ آگے بڑھا کے 700 تک لے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اس کا اخلاص بڑھتا جائے گا اللہ اس کا اجر بڑھاتا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہے، آگے فرمایا جو آدمی برا عمل کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اس حدیث پر حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل 10 سے 10 گنا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، لیکن آگے 10 سے جو 700 گنا کی طرف عمل بڑھتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث جبریل، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صحابہ کے درمیان موجود تھے، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے انسانی شکل میں آئے، سفید لباس، کالے بال۔ صحابہ کہتے ہم میں سے کوئی اس کے پہچانتا بھی نہیں ہے، اور اس پر سفر کے آثارات بھی نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے بیٹھ کے بڑے ادب سے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارکان اسلام بتائے، شہادتین کا اقرار کرنا، اور اسی طرح نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ تو آپ نے ارکان اسلام بتائے۔ پھر پوچھا، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے بڑا تعجب کیا، پہلے سوال کرتا اجنبیوں کی طرح، تصدیق ایسے کرتا جس طرح سے پہلے ہی پتہ ہے۔ پھر پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا تو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں پہ، اور اس کے فرشتوں پہ، آخرت پہ، اچھی بری تقدیر پہ۔ تیسرا سوال یہ کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ایمان یہ ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ آگے پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، یہ لمبی حدیث ہے، کسی وقت انشاءاللہ اس حدیث پہ ہی پورا خطبہ جمعہ ہوگا، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی سورتوں میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے، اور اس میں سارے قرآن مجید کے مضامین کو سمو دیا گیا ہے، اسی طرح جتنی بھی احادیث ہیں ساری احادیث کو حدیث جبریل کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ یہ بڑی جامع ترین حدیث ہے، اس حدیث پہ انشاءاللہ کسی وقت خطبہ ہوگا۔ تو دیکھیے، ایک درجہ ہے اسلام کا، دوسرا درجہ ایمان کا، تیسرا درجہ احسان کا۔ جو آدمی اسلام کے درجے کو بھی اپنا لے، ایمان کے درجے کو بھی پا لے، اور تیسرا درجہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے، تو جو آدمی اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے،
اس آدمی کے ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جتنی یہ صفت بڑھتی جائے گی، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں حالت عبادت میں، تو اسی طرح انسان کی ایک ایک نیکی کا بدلہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس درجے کی عبادت کریں، یہ اعمال کا تسلسل جب جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت مہینے 2 مہینوں میں پیدا نہیں ہو سکتی، سال 2 سال میں نہیں، مسلسل محنت ہے، مسلسل لگن ہے، تب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں جب کھڑے تو آپ اپنی مسجد میں ہیں، لیکن ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اتنے بلند سطح پہ پہنچ چکے ہیں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیت نصیب فرمائے، اور ایسی حالت میں عبادت ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا بدلہ مل رہا ہے، ایک ایک نیکی کے بدلے میں 7 ہزار کا بدلہ مل رہا ہے۔ بلکہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، جس طرح اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اسی طرح اخلاص کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ آپ اخلاص بڑھاتے جائیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک ایک نیکی اتنی بلند ہو جاتی ہے اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے اندر بنیاد کیا ہے؟ اعمال کے اندر تسلسل ہو، جو عمل آپ نے شروع کر دیا اس میں تعطل نہ ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ عام مسلمانوں کا قاعدہ تو یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی لے کے آئے گا اس آدمی کے لیے ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ یہ عام مسلمانوں کا قاعدہ ہے۔ ذرا یہ بتلائیے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے ضابطہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مہاجرین کے لیے یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرے یضاعفها، اللہ اسے بڑھا دیتے ہیں، دگنا چگنا کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اپنی طرف سے ایک نیکی کے بدلے میں بہت بڑا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ درجہ بہت قلیل لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ایک ایک نیکی کے بدلے میں ان کو لاکھوں نیکیوں کا اجر و ثواب ملے، ایک ایک نیکی کے بدلے میں کروڑوں نیکیوں کا ثواب ملے۔ یہ کس وقت چیز پیدا ہوگی؟ جب اعمال میں تسلسل ہوگا اور جب انسان اسلام سے اگلا درجہ ایمان، ایمان سے اگلا درجہ احسان، احسان کے درجے میں پہنچے گا، پھر ایک ایک نیکی آپ کی اتنی قدر و قیمت والی ہے کہ باقی لوگوں کی زندگی بھر کی نیکیاں اور آپ کی ایک نیکی ان سے بڑھ جائے گی۔ دلیل صرف ایک بات کرتا ہوں، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بدر کے موقع پہ ایک جملہ کہا تھا نا، جب حضور پریشان تھے کہ کیا بنے گا، مقداد بن اسود نے ایک جملہ کہا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم آ کے زمینیں تقسیم کر لیں گے۔ ہم ویسے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر حال میں لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ یہ ایک کلمہ ہے نا، ایک جملہ ہے،
یہ جملہ ہماری نظر میں تو ایک جملہ ہے، لیکن جن کو اس جملے کی قدر و قیمت تھی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، قرآن کے قاری ہے، قرآن کے عالم ہے، یہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، کاش میری ساری زندگی کے جتنے عمل ہیں، سارے عمل، وہ عمل نہ ہوتے، میرے پاس یہ ایک جملہ ہوتا، سارے عمل نہ ہوتے، یہ ایک جملہ میرے نامہ اعمال میں ہوتا۔ یہ اتنا قیمتی جملہ جس نے حضور کو خوش کر دیا، یا آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مقداد میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، مجھے یہ ایک جملہ دے دے، مجھے ایک جملہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ایک ایک نیکی، اس میں اخلاص جیسے بڑھتا جائے گا، اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ اس لیے جو نیکی آپ شروع کر چکے ہیں اس کے اندر تسلسل جاری رکھے، تعطل نہ آئے، اگر تعطل آ گیا مزہ ہی خراب ہو جائے گا، مزہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم نے ماہ رمضان میں جو اعمال کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، صدقہ خیرات کا اور نماز کی پابندی کا اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کا، اس کو آپ جاری و ساری رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی وہ کیفیت بنا دے کہ ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 7,000 نیکیاں ہمیں نصیب ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیوں، آج کا جو خطبہ جمعہ تھا، اس کا عنوان تھا کہ اعمال پہ ہمیشگی اختیار کرنا اور اعمال کی حفاظت کرنا۔ ماہ رمضان میں اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑا، اس میں اضافہ ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم ان اعمال کا سلسلہ ختم کر دیں، نمازیں چھوڑ دیں اور وہ عبادات کا سلسلہ ختم کر دیں تو ہماری یہ نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے ان نیک اعمال کو، بالخصوص نماز کو، صدقہ خیرات کو اور رات کا جو قیام تہجد ہے، اس کو جاری و ساری رکھے تاکہ یہ ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری رہے، تو اللہ کی رحمتوں کا برابر نزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے درجات بلند